آج ہم قانونی زبان کی ان باریکیوں پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے جو مقدمات کا رخ بدل سکتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عدالتیں قانون میں لکھے عام سے الفاظ کا مطلب کیسے نکالتی ہیں؟ دیکھیں، قانون میں ہر لفظ کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے اور ایک لفظ کی تشریح بھی پورے کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عدالتیں ان الفاظ کا مطلب طے کیسے کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے روزمرہ کے عام معنی میں ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی لفظ تکنیکی ہے تو اس کا مطلب بھی خاص اور تکنیکی ہی ہوگا۔ اصل مقصد تو ہمیشہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ قانون بنانے والوں کا ارادہ کیا تھا۔ دوسرا اہم نقطہ، کچھ چھوٹے الفاظ قانون کا دائرہ کار مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ جیسے کہ جب قانون میں لفظ مطلب ہے یعنی مینز استعمال ہو تو سمجھیں کہ یہ ایک بند دروازہ ہے، تعریف مکمل اور حتمی ہے۔ اس کے برعکس شامل ہے یعنی انکلوڈز ایک کھلا دروازہ ہے جو بتاتا ہے کہ دی گئی فہرست کے علاوہ بھی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ کچھ جملے صرف مطلب نہیں بتاتے بلکہ ایک نئی قانونی حقیقت بنا دیتے ہیں، جیسے سمجھا جائے گا یعنی شال بی ڈیمڈ کا جملہ ایک قانونی مفروضہ قائم کرتا ہے، مطلب ایک چیز کو دوسری چیز مان لیا جائے گا چاہے حقیقت میں ایسا نہ بھی ہو۔ اسی طرح باوجود اس کے یعنی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایک ٹرمپ کارڈ کی طرح ہے جو کسی ایک اصول کو باقی تمام متضاد اصولوں پر فوقیت دے دیتا ہے۔ تو مختصراً قانونی تشریح میں ہر لفظ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا صحیح مطلب ہی قانون کے اطلاق کا تعین کرتا ہے۔ عدالت سب سے پہلے لفظ کا بالکل عام روزمرہ والا مطلب دیکھتی ہے، مطلب جو ہم اور آپ عام بول چال میں سمجھتے ہیں بالکل وہی۔ ہاں، لیکن اگر قانون کسی خاص ٹیکنیکل فیلڈ کے لیے ہو جیسے میڈیسن یا انجینئرنگ تو پھر ظاہر ہے اس لفظ کا وہی مطلب لیا جائے گا جو اس فیلڈ کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے لازمی اور ہدایتی الفاظ کا فرق۔ کچھ الفاظ حکم دیتے ہیں اور کچھ صرف اجازت، جیسے شیل یعنی کرے گا، یہ عام طور پر ایک لازمی حکم سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں یعنی کر سکتا ہے صرف اختیار دیتا ہے۔ لیکن اصل کھیل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ عدالت ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ قانون بنانے والوں کی نیت کیا تھی، اور اسی لیے کبھی کبھی قانون کا مقصد پورا کرنے کے لیے میں کو لازمی اور شیل کو صرف ہدایتی بھی مانا جا سکتا ہے۔ اور یا کا کھیل۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے نا؟ لیکن قانون میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور کا مطلب ہے کہ ساری شرطیں پوری ہونی چاہیے، جبکہ یا آپ کو آپشن دیتا ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر لفظی مطلب قانون کی روح کے ہی خلاف جا رہا ہو تو عدالتیں قانون کے اصل مقصد کو بچانے کے لیے اور کو یا سے بدل بھی سکتی ہیں۔ یہ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جو وقت اور دائرہ کار طے کرتے ہیں، جیسے کہ لفظ ایکسٹینڈ، اس کا مطلب صرف نافذ ہونا نہیں بلکہ کسی قانون کی مدت کو آگے بڑھانا ہے۔ یا پھر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس، یہ کوئی ایک قانون نہیں بلکہ اس وقت ملک میں جتنے بھی قوانین نافذ ہیں ان سب کا مجموعہ ہے۔ اور یہ والا سنیں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب قانون کہتا ہے ناٹ لیس دین 7 days کا نوٹس، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نوٹس دینے والا پہلا دن اور آخری دن دونوں کو گنتی سے نکال دیں گے، یعنی اصل میں یہ 9 دن کا وقفہ بن جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، وہ الفاظ جو فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں، جیسے ڈسکریشن یعنی ثوابدید۔ یہ کسی کی من مانی نہیں ہوتی بلکہ یہ قانون کے اندر رہتے ہوئے انصاف سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح سیٹسفیکشن یا اطمینان، یہ کوئی ذاتی احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک قانونی معیار ہے، مطلب فیصلہ کرنے والے کے پاس شک سے بالاتر ثبوت ہونے چاہیے۔ اور ہاں، ہیئرنگ یا سماعت کا مطلب صرف سننا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ثبوتوں کا باقاعدہ جائزہ لینا تاکہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ اور آخر میں وہ الفاظ جو جملوں میں شرائط جوڑتے ہیں۔ آپ نے سبجیکٹ ٹو تو سنا ہوگا، ہے نا؟ یہ ایک بریک کی طرح کام کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ بھئی آگے جو بھی بات ہے وہ ایک شرط پر منحصر ہے۔ اسی طرح سچ ایز مثالیں دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ فہرست مکمل نہیں ہے، جبکہ سچ کا استعمال پہلے سے بتائی گئی کسی خاص چیز کا حوالہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قانونی تحریر میں ہر لفظ، جی ہاں، ہر لفظ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا مخصوص سیاق و سباق ہی اس کے معنی کو پوری طرح بدل سکتا ہے۔